اللہ رسول الکریم، آپ احباب کا آنا مبارک ہو۔ آج درس قرآن کے نسبت سے ہمارا موضوع ہے تہجد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض بنائے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کچھ روزے ہیں جو نفل کے طور پر ہیں، انسان رکھے گا تو بہترین نفع ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کسی غریب کو مال دینے کے نام سے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، تو اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ نفلی صدقہ بھی ہمیں عنایت فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے۔ ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ بہترین فوائد ہم قرآن حدیث میں واضح طور پہ جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک چھٹی نماز تہجد جو نفل نماز ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اس کا فائدہ نہیں بلکہ اس کے فوائد ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ اس کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں جو انسان تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اپنے اندر کے لحاظ سے، اور جو نہ پڑھنے والا ہو بہترین طریقے کا فرق محسوس کرے گا۔ آج یہ واضح طور پہ سائنس بھی بتا چکی ہے کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک انٹرویو میں ایک ہندوستان کا پورے مسلمانوں کے ساتھ مل کے روزے رکھتا تھا، اس سے پوچھا گیا تم شرک پسند ہو، مسلمان توحید پسند ہیں، تمہارا کوئی میل ہی نہیں ہے، دن رات کا کیا میل ہے، لیکن تم 12ویں مہینے میں آ کے مسلمانوں جیسے حرکات کیوں کرتے ہو؟ کہا آخرت کا نظریہ تو مسلمان جانتے ہیں، ایک بات میں نے دیکھی ہے، اگر میں روزے رکھتا ہوں اس مہینے میں پورا سال نہ بیمار ہوتا ہوں، اور ڈاکٹر کیا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو مجھے آپ بتائیے، تھوڑا سا کام اسلام پہ عمل کرنے پر 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے پہ عمل کرنے پر اس کی دنیا بن سکتی ہے، تو کیا خیال ہے پھر آخرت کا اگر صحیح معنوں میں نظریے بھی اچھے ہو جائیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے خوبصورت الگ الگ انداز و فوائد کے لحاظ سے تہجد کے بارے میں قرآن پاک میں بھی، اسی طرح حدیث پاک میں بھی بتائی گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی چیز کی عظمت کے بڑھ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے قرآن میں، پیغمبر علیہ السلام اسے اپنے فرمان میں واضح طور پہ جگہ دے۔ اور یہ تہجد ایک ایسی بہترین نماز ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ قرآن پاک ہے، سورۃ الزاریات ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل، اور آگے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ صحابہ کرام جو لوگ ہیں نا، بڑے اچھے اچھے کاموں کی اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ بہت سے اچھے کاموں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اس بات پہ بھی تھپکی دی ہے، خوبصورت طریقے سے تعریف فرمائی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو آدھی آدھی رات کو اٹھتے تھے، رات میں تھوڑا سا سوتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اے اللہ، آدھی رات کو کیا اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہیں دور کا سفر کرنا تھا؟ آدھی رات میں کیا اس لیے اٹھتے تھے کہیں انہوں نے اپنے دنیاوی معاملات اور لین دین اور کاروباری ترتیب کو چلانا تھا؟ نہیں، ہم یستغفرون، وہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تعریفوں میں ایک خوبصورت ترتیب۔ تو کیا خیال ہے، گویا اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے تعریف فرمائیں تو ہم ان میں داخل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے۔ مجھے ایک دوست ملے نا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کرو، ساکو یا بڑے دعائیں دے یاد رکھا کرو۔ میں نے کہا میرے بھائی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوتا ہوں، بس آپ ایک کام کریں، آپ ان میں ہو جائیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور ہم میں سے یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، ہر ایک نے دوسرے کے لیے دعا کی ہے۔ بس آپ کو میں اگر توجہ دلاؤں، التحیات ہے نماز کا آخری لمحہ، اور اس میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش۔ ربنا اغفر لی کے آگے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش۔ اس کے آگے کیا مانگتے ہیں؟ وللمؤمنین، اے اللہ تمام مسلمانوں کو بخش۔ تو اب کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ گویا مبارک ہو میں آپ کو دعا دے کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور آپ کا بیٹھنا بھی مبارک کہ آپ نے بھی مجھے دعائیں دی ہیں۔ ہم جن کو نہیں جانتے نا، ان کے لیے بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، تو اس لیے ہم اپنا شمار ان کے اندر کر دیں، کیا خوبصورتی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا راضی ہونا علیحدہ، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے دعا کا معاملہ علیحدہ۔ اور یہ بات حدیث پاک میں واضح طور پہ آتی ہے، جو مومن کسی پس پردہ غیب میں کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور وہ بندہ اس مومن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو وہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے مانگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی وہ اچھائی عطا کر جو اس نے اپنے مومن بھائی کے لیے مانگی۔ خوبصورتی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر پتہ چلتی جائے تو کیا خوبصورتی بن جائے گی مزید آگے اللہ رب العزت نے مزید تعریف ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، قرآن پاک سورۃ الفرقان ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اور وہ لوگ جو آدھی رات کو اٹھتے ہیں
تہجد کی خوبصورتی بناتے ہیں، اور وہ کبھی آدھا لمحہ کافی زیادہ ٹائم وہ تہجد اپنے سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ رکوع کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور وہ مجھ سے مانگا کرتے ہیں۔ تو کیا خوبصورتی ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کے اندر آ جائیں۔ بلکہ آگے قرآن پاک سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر جی ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ وہ شخص جو آدھی رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور آخرت کی بھلائی کی امید سے اللہ رب العزت کے سامنے مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو اس حوالے سے کوئی ترتیب چلاتا ہی نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالی طور پہ آگے ہی رب تعالیٰ کی رحمت جواب دیتی ہے کہ نہیں، بلکہ وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدہ قیام کی ترتیب چلاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں افضل ہے بمقابلہ اس شخص کے جو تہجد نہیں پڑھتا۔ گویا اگر آج کی دنیا میں ہم یہ پوچھیں کہ اللہ کی نظر میں افضل بندہ، بہترین بندہ کون ہے، 5 وقت کی ضروری فرض نماز پڑھنے کے ساتھ وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوگا جو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اور جو تہجد پڑھے گا، یاد رکھیے جس نے اپنے دن کو اچھا بنا لیا، اللہ رات اس کی اچھا بنا دے گا۔ اور یہ بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار تہجد کے لیے جلدی سونا چاہیے تاکہ میری آنکھ کھلے، یا تہجد کے لیے معاملات اور بھی آسان کرنے چاہیے، یا الارم رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ذرائع کی حد تک تو ہے، لیکن تہجد اسے نصیب ہوتی ہے جس کا دن اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارے بزرگ اللہ والے کہتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ میرے ساتھ فیصل آباد میں 8 سال پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ علی بھائی یہ میں نے بات واضح طور پہ محسوس کی ہے، جس دن میں مستی زیادہ کروں، کھیل کود یہ وہ دنیا کے اندر زیادہ جاؤں، تو مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اگرچہ الارم بجتا ہے، میرے کان سن رہے ہوتے ہیں، میری آنکھ کھل چکی ہوتی ہے، پر دل اٹھنے کو کیا ہی نہیں رہا ہوتا۔ اور جو میں دن اپنا اچھا بہتر اعلیٰ عمدہ گزاروں، اور للہیت، تقوی، اللہ رسول، اور بد نظری سے بچنا، غیبت سے بچنا، گالیوں سے بچنا وغیرہ وغیرہ، یقین کیجیے اس دن اگر میری بیٹری موبائل کی آف بھی ہو نا، خراب بھی ہو، الارم نہ بھی لگایا ہو، تو اپنے تہجد کے وقت پہ اللہ مجھے اٹھاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آ کے مجھے جھنجھوڑا ہو، ہلایا ہو، متوجہ کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم دنیاوی صحت جانتے ہیں، روحانی صحت نہیں جانتے۔ یہ میری آنکھ کو دیکھا، میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ دوں۔ میرے ایک دوست ہیں، اسی محلے کے قریب ہیں، میں نے اسے دیکھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں بڑا کھا پی رہا ہے، مجھے بھی کھلا رہا ہے، او بھائی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہیں میں عام روٹین سے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں، کھانے کے علاوہ تمہاری بات نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے اگلا مہینہ آنے والا رمضان المبارک ہے، اس کا دن کا روزہ ہوگا، اس کی رات کی تراویح ہوگی، تو اس لیے میں اپنی جان بہترین طریقے سے بنا رہا ہوں تاکہ میں دن کا روزہ بھی مزے سے رکھ سکوں اور رات کی تراویح میں بھی مجھے کھڑے ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا واہ کیا کمال ہے، بہترین بات ہے، بسم اللہ کرو۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جس نیت سے تم کھا رہے ہو اللہ رب العزت تمہیں ثواب دے گا۔ پیٹ کا مزہ، جسم کی صحت، زبان کی لذت علیحدہ ہے، اور انشاءاللہ آخرت کا ثواب علیحدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک اور بات، جب رمضان آیا میں نے 1-2 روزے کے علاوہ اسے نہیں دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہو، 1-2-3 تراویحوں کے علاوہ میں نے اسے مسجد میں نہیں دیکھا۔ اب اس سے میں ایک آپ کو نتیجہ دکھاؤں، اس سے پتہ چلا اللہ کا حکم روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ بنا جسم کو رہا تھا، اور بدلے میں نے ایک ایسے شخص کو ادھر جو تقریباً 60+ تھا، 60 سال کی عمر سے زیادہ تھا، اور اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے قبر یاد آ جائے، ایسی اس کی عمر، اس انداز اس کا چلنا، اس انداز، یعنی وہ تیز بزرگ بول بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی عمر کی وجہ سے، تقاضے کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس شخص نے اللہ کی قسم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے رمضان کی پہلی تراویح سے وہ چاند رات تک کی ترتیب چلائی۔ اس سے میں اس دن یہ سمجھا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اس کے لیے اللہ والی صحت چاہیے۔ روحانی حکم ہے، روحانی صحت چاہیے، اور روحانی صحت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھ کو اچھا بناؤ بد نظری سے بچا کر، اپنی زبان کو اچھا صحت مند بناؤ غیبت سے بچا کر، اور اس جیسے اور بھی روحانی معاملات۔ یہ انکار نہیں ہے کہ جسم کو بنایا جائے، اچھی بات ہے، بلکہ میں نے خود اسے کہا کہ اچھی ہے، لیکن زیادہ توجہ جہاں پہ ہونی چاہیے نا وہ اور ترتیب تھی۔ تو اس لیے زبان کو پاکیزہ بناؤ گے تو ترتیب چلے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات غیرت مند ہے، تو وہ ایک غیرت میں آتی ہے کہ دیکھو یہ گالیاں بھی دے رہا ہے اور پھر اسی زبان سے میرا قرآن بھی پڑھے گا، تو اللہ رب العزت کا معاملہ بھی غیرت میں آتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک سورۃ المزمل میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر جی، ہم یہ ان ربک یعلم،
بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ طائفۃ من الذین معک۔ اے پیغمبر جی ہم آپ کو جانتے ہیں، جب آپ آدھی رات میں اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کی رحمت آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور نہ صرف آپ کو، وہ جو آپ کے پیارے اصحاب ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوقات تہجد تک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اے پیغمبر جی ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ 2/3 یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے مکمل میرے لیے کھڑے رہتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی تہجد، کبھی رکوع کی ترتیب ہوتی ہے، اور کبھی آپ آدھی رات، اور کبھی آپ 1/3 رات کا حصہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رسول کرتے ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے، اور واضح طور پہ ہمارے عمل کی پتہ نہیں قبولیت کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا، اوپر سے قرآن پاک آ گیا، تسلی آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو قبول ہے۔ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ بھی ایسے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بھی قبول کر لی۔ یہ ایک خوبصورتی ہے، جب کبھی آگے آئیں گے اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو اچھا کرے گا۔ اور آگے ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اب قرآن پاک الف لام میم سجدہ سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے بارے میں اور ہمارے اول مخاطب صحابہ کرام کے بارے میں خوبصورتی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ کئی ایسے اللہ والے ہیں جو آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کو نرم گاہوں سے، اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ جب یہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ خوفاً و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، و طمعا، طمع مطلب پرستی کا معاملہ، مثبت مطلب پرستی، یعنی اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، یہاں پہ تہجد پڑھنے والوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب کو اس انداز سے پکارتے ہیں۔ پھر آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہو۔ گویا اللہ نے اصحاب پیغمبر کی رات کی خوبصورتی تہجد کے حوالے سے بتائی ہے، اور دن کی خوبصورتی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بتائی ہے۔ دن ہو یا رات ہو، یہ دن رات لگے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایسا معاملہ ہو جائے، انسان کا دن پاک ہو کہ حلال رزق سے ہم خرچ کریں، اور رات پاک ہو کہ جہاں پہ سو کر عبادت گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، بہترین ترتیب چلاتے ہیں، وہاں پہ تہجد پڑھ کے کریں، تو آگے اللہ رب العزت نے خوبصورت ارشاد فرمایا ایسے بندوں کے لیے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ پھر ایسے بندوں کے لیے پھر یہ بات جان لو کہ کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے بارے میں کل قیامت کے دن کیا کیا چیز تیار کر رکھی ہے۔ خوبصورتیاں ہوں گی، انتہا کی اچھائیاں ہوں گی، کیا بدلے میں بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی چیز دنیاوی لیول پہ اچھی لیتے ہیں نا، تو سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ قیمت اس کی اعلیٰ ہوتی ہے، محنت اس کی زیادہ ہوتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے ہمیں تھوڑا سا پلاٹ حاصل ہوتا ہے، پھر جا کے اچھی نوکری حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جنت کے اعلیٰ درجات چھوٹے چھوٹے کاموں پہ پڑے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی انداز سے خوبصورت ہے کہ کچھ نہ کرنے پہ بہت کچھ دے رہی ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ جب ہم ہی کرنے لگ جائیں گے؟ یہ جو میں نے کہا ہے کہ کچھ نہ کرنے پہ اللہ رب العزت کی رحمت دیتی ہے، حدیث بتاتی ہے رات کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، سو گئے ہیں، آدھی رات کا نماز کا ثواب، سوئے ہوئے ہیں پر ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جب اوپر صبح کی نماز پڑھ لی تو باقی بچی ہوئی آدھی رات کا ثواب۔ گویا سو کر، مزے کر کے، آرام کر کے، کچھ نہ کر کے اللہ رب العزت کے ہاں خوبصورت بن سکتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ جب ہم خوبصورت طریقے سے کچھ نہ کچھ کرنے لگ جائیں گے، اگر ایسی ترتیب چلائیں گے، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ رب العزت آخرت بھی بنائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے میں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ بھی قرآن پاک سورت بنی اسرائیل ہے۔ اے پیغمبر جی آپ رات کے کچھ حصے میں اٹھ لیا کیجئے اور آگے آ کر تہجد پڑھ لیا کیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو فوائد عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک فائدہ ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے پیغمبر جی ہم نے آپ کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور یہ انتہا کی تعریف اور زبردست قسم کی جگہ ہوگی، اور اس میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جائیں گے، اور یہ جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العزت سے یہی ہم لوگ سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ جو آپ نے اللہ رب العزت نے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عطا کرنا۔
آج دنیا میں اذان کے بعد جواب دینے پر دعا میں ہم اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانگتے ہیں، تو ایسے امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت دن ہمارے لیے مانگیں گے۔ آج قوم نہیں بھول رہی نا، تو کل قیامت کے دن نبی بھی نہیں بھولے گا۔ جب ہم نے اپنی خوبصورتی چلا لی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی غیرت میں آئے گی، اس انداز سے بڑی خوبصورت ترتیب چلائے گی۔ تو یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ تہجد کی ترتیب چلائی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی اس رحمت کے اندر آ جائیں؟ گویا میں آپ کو یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اے پیغمبر جی ہم آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اللہ رب العزت مجھے نہیں دیکھیں گے؟ تو یہ بات اس نیت سے تہجد کی آج سے انشاءاللہ عادت بنا لیجئے کہ جب میں کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے آؤں گا اور اللہ اکبر کر کے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لوں گا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا نفس کو سب سے بڑی چوٹ اس تہجد سے پہنچتی ہے۔ وہ جو نفس ہے، سرکش ہے، شیطان بنا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے بہترین طریقہ ہے آدھی رات کو اٹھو اور اللہ رب العزت کی رحمت میں آ جاؤ۔ تہجد کے حوالے سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی فضیلت کیا ہے، نمبر 2 کہ اس کی رکعات کیا ہے، نمبر 3 اس کے اوقات کیا ہیں۔ اس درس میں نے آپ کے سامنے اس کے فوائد بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی اہمیت اور فضائل کی ترتیب چلائی ہے۔ حدیث پاک میں جو فضائل ہیں وہ الگ ہیں، اور اس کی رکعات کی ترتیب اور اس کی اوقات کی ترتیب وہ الگ ہے۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ پھر اسے ڈیٹیل سے کبھی بیان کریں گے۔ ابھی مختصر بتا دیتا ہوں کہ چاہے 2 رکعت پڑھی جائیں، 4 پڑھی جائیں، 6 یا 8 پڑھی جائیں، انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت 8 رکعت تھی۔ اور اسی کے ساتھ دوسری ترتیب کہ تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ ابھی بھی تہجد کا وقت ہے، جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے تہجد کا وقت شروع، اور وہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق کا شروع ہوتا ہے اس وقت۔ ہاں اس تمام اوقات میں افضل وقت وہ ہے کہ جو بالکل آخری پہر ہوتا ہے، اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ خوبصورت انداز و ترتیب ہے۔ تو اس لیے وہ وقت زیادہ افضل ہے بمقابلہ اس کے، تو اللہ رب العزت ہمیں تہجد والا بنائے۔